ہمارے مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں. ہماری 3 چیزیں ہیں. اگر آپ ان پہ ہمیں نوٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ آتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم آئیں گے تو مذاکرات ہم نے نہیں کرنے. خیر ہم وہاں پہنچے, وہاں پہ جب ہماری بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا جی مذاکرات والی بات تو ختم ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, آپ بتائیں اس پہ آپ ہمارے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے آٹے کے مسئلے پہ ہمیں ایک اچھی آفر دی ہے, کیونکہ ابھی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا, وہ ہم آگے بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے. لیکن جو ہمارا طے ہوا ہوا تھا, جو ہمارا پبلک سے طے ہوا ہوا تھا, پبلک کا مینڈیٹ لے کے ہم گئے تھے, ظاہری بات ہے ہم اس مینڈیٹ سے باہر بات نہیں کر سکتے تھے. یہ بات ہم نے ان کو بتائی وہاں پہ. اس مینڈیٹ کا یہ تقاضا تھا کہ ہم بجلی کا نوٹیفیکیشن, آٹے کا نوٹیفیکیشن اور اشرافیہ کی مراد کا نوٹیفیکیشن لیتے, اور تب ہم اس کال کے اوپر کی بات کر سکتے تھے. جب ہماری یہ تینوں چیزیں پوری نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے ان کو انکار کیا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بھی جو ہے ادھوری چیز منظور نہیں ہے. آپ یہ تینوں چیزیں اگر ہماری فائنل کر سکتے ہیں تو ہم نے رات کو دیر کوٹ رکنا ہے. ہم اس کے بعد صبح جو ہے ٹائم لگایا کہ ہم نے مظفر آباد پہنچنا ہے. آپ پر ٹائم موجود ہے, آپ نے جن اپنے سے اپر ہاؤس بات کرنی ہے, بات کر کے آپ یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں تو ہم مظفر آباد میں بھی یہ نوٹیفیکیشن لے سکتے ہیں. ہمارا کوئی ٹکراؤ جو ہے نا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد عوام کے مسائل حل کروانا ہے. اگر ہم نے کوئی اس کے اندر کوئی سیاست کرنی ہوتی, کوئی نظریاتی سیاست یا کوئی ملکی سیاست, مطلب خاص طور پہ کہا جاتا ہے جناب کہ انڈیا اس میں انوالو ہے, انڈیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا اپنی ریاست کے ساتھ ہے. ہماری ایک الگ حیثیت ہے, ہمارا ایک الگ ملک ہے, آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی ایک اسمبلی ہے, اس کا ایک نظام ہے. ہمارا جھگڑا اپنی ریاست کے ساتھ ہے, تو کسی اور ملک کو اس کے اندر انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا جھگڑا بھی بہتر اپنے اس سے ریاست سے کر سکتے ہیں, اور بہتر اپنے جو ہے اس کے اپنے حقوق بھی اپنی ریاست سے لے سکتے ہیں. اگر مطالبات آپ کو صبح تک منظور نہیں ہوتے تو مظفر آباد اسمبلی کی طرف مارچ ہوگا آگے کے لائے عمل کے حوالے سے؟ سر دیکھیں, ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے, اور ابھی بھی میں ساتھیوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم جتنے پر عزم ہیں اپنے ان مطالبات کے حل کے لیے, مجھے امید ہے یہ مطالبات حل ہوں گے. اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. عوام کی یہ محنت ضائع نہیں جائے گی, لیکن عوام سے یہ اپیل ضرور کریں گے کہ 76 سالوں میں پہلی دفعہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ایسا کوئی موقع کسی کو مت دیں کہ وہ آپ کے اس جو آپ کی اتنی خوبصورت گلدستہ بن گیا آزاد کشمیر کی عوام کا, کہ اس کو کوئی ڈسٹرب کرے. اس کے لیے اپنی آنکھ کان جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو بالکل آپ ایکوریٹ رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اجتماع کے اندر کوئی ایسا بندہ یا آپ کی بات چیت کے اندر کوئی ایسا بندہ جو نیگیٹو امپیکٹ پیدا کر رہا ہے, اس کو آپ روکیں. اس کو اگر وہ آرام سے نہیں سمجھتا, ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, ہمارا ایک SOP بنی ہوئی ہے, اس سے باہر اگر کوئی بندہ ہے, کوئی گروہ ہے, آپ اس کو بالکل سائڈ پہ کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. ہمیں کسی کا اعلیٰ کار نہیں بننا, ہم اعلیٰ کار ہیں تو عوام کے اعلیٰ کار ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ ایک ایکشن کمیٹی ہے, اپنے مسائل حل کرے گی. ایکشن کمیٹی ختم. اوورسیز کشمیریوں کے حوالے سے آپ ان کو کیا پہ اوورسیز دیکھیں, اوورسیز کشمیری جو ہے نا ان کی بات کرنے دو ان کو. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بھائی جو روزگار کے سلسلے میں باہر بیرون ملک ہیں, ان کا بھی اعتماد ہے سیکشن کمیٹی کے بعد. میں ہر دفعہ جب بات کرتا ہوں میں اپنے اوورسیز کو ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں, اور کل وہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں اسی احتجاج جو ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے وہاں پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو وہ ہمارا حصہ ہے. ظاہری بات ہے ہمارے بھائی بہن ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ریاست ان کی ہے. ریاست کی وسائل پہ دسترس ہم مانگ رہے ہیں تو وہ ان کی بھی دسترس ہے. لہٰذا ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. صرف آپ کا جو ایک اعتماد ہمارے اوپر ہے, ہماری ذمہ داری تھی اس اعتماد کو پراپر طریقے سے استعمال کریں. ایک بات اور ہے شوکت صاحب کہ جو صورتحال بنی ہے 2 دن سے, آج بہت ساری پارٹی نے بھی ان کے ہیڈ نے پریس کانفرنس کی ہے. اگر یہ لوگ پہلے کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا. سر دیکھیں, ہمارا یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے, ہمیں کسی سیاسی بندے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پتہ کیوں؟ اس وقت جو لوگ ہیں نا یہ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ شعور ہم نے دے دیا لوگوں کو. اب جب ہم سیاسی بات کریں گے نا تو ہماری یہ چیز تقسیم میں جائے گی. تمام جماعتیں ہمارے قابل احترام ہیں. اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو یہ اسٹیٹس انجوائے کریں وہ چاہے جس بھی جماعت سے جس بھی نظریے سے ہے, کہ آپ نے وقت پہ کیا کرنا تھا. لیکن ہم اپنی سیاسی جماعتوں کے ورکروں کو تو نہیں برا کہہ سکتے. یہ کون ہے؟ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر ہیں. غلطی ہو سکتی ہے, کسی ایک سے ہوگی, آپ ساروں کو برا نہیں کہہ سکتے. نہیں, یہ سارے پارٹی کا بندہ یہاں موجود ہے, اس لیے ہم کسی پارٹی کو برا نہیں کہیں گے. برا نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ پہلے اگر یہ بات کر لیتے
जिस तरह आज सूरत 2 दिन से बनी, ये बात दुरुस्त ये नहीं है, आज ये तक बात बनती। दुरुस्त है, डिले लेकिन हुआ है लेकिन सबका मकसद एक ही है, एक ही है। सब बिल्कुल ये हमें डिले हुआ है, उसमें डिले नहीं में जाना, और कोई- मेरी आपको भी राय होगी हमें कोई सियासी जमातों की उसमें नहीं घुसना। हमने इसमें सारे लोग पार्टियों के लोग मौजूद हैं। सब लोग हमारे साथ शामिल हैं, ये आम आदमी की बहुत इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ठीक है जी। नारे मराओ शेख साहब। आपको हम वेलकम कहते हैं इंशाअल्लाह हमारे खून के कतरे तक सर मैं आप बताऊँ ना, मेरी मेरी बात अभी मुझे तमीर रियासत का फोन आया कि मैं बात करने चाहता हूं, मैंने कहा दिल बात करो वहाँ कर लेंगे, वहाँ बात मान लें सारे लोग साहब की तरफ से मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, तनवीर साहब की तरफ से आया हूँ। अच्छा देखें, बिल्कुल बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, सुबह से मैं आप बहुत मेहरबानी। सुनो मेरी बात, वो कल आपसे बात करेंगे। चले सारा सर सारा हमारे काबिल एहतराम है, बहुत मेहरबानी। आप भी करें